الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بعض یادداشتیں، بعض واقعات جو چل رہے ہیں. آج ایک ایسے جلیل القدر صحابی جنہوں نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے جانے کا، ایک لنگڑے پن کے ساتھ جانے کا بھی عزم کر لیا کہ میں اسی ٹانگ کے ساتھ، لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. ان کا نام تھا عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. دور جاہلیت میں یہ مدینہ طیبہ کا ایک عظیم ہر دل عزیز لیڈر تھے، بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے. اور قبیلہ بنو سلمہ اس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ پسندیدہ سردار تھے، مدینہ کے سرداروں میں بہت ہر دل عزیز تھے. اس زمانے میں ایک رواج تھا، ہر سردار نے نا اپنے گھر میں ایک بت خانہ بنایا ہوتا تھا، اور ایک بت ہوتا تھا جس کو وہ اپنے پاس رکھتا. اب عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا بہت قیمتی لکڑی کا بہترین خوبصورت بت بنوا کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. روز اس کے پاس جاتے، صبح شام جیسے برکت حاصل کرنے جاتے. کوئی خوشی ہوتی تو اس کے قدموں میں جانور نچھاور کرتے، کوئی غم ہوتا تو اس سے مناجات کرتے، اس کو بہترین عطر لگاتے، بڑا اس کا خیال رکھتے اور بڑی اس سے محبت اور عقیدت رکھتے. یہ ان کا دن رات کا، صبح شام کا معمول تھا. یہ تو ہر سردار کی ایک روٹین تھی، اسی طرح چلتا تھا. اور اتنے میں کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ بھیجا، اہل مدینہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے. بعض تو مسلمان ہو گئے تھے اور حج کے موقع پہ ملاقاتیں ہوئیں اور سلسلہ یہاں شروع تو ہو گیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور انہوں نے خوب پورے مدینہ کو قرآن کی تعلیم سے اور علم کے نور سے، ایمان کے نور سے بھر دیا. بہت انہوں نے خوب کام ادا کیا. جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے، باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے کام کو پسند فرمایا. مجھے اللہ نے اس جگہ جانے کا موقع دیا جہاں بیٹھ کے وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے. پھر وہاں اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محنت پسند آ گئی، اللہ قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو اللہ آپ رحمت فرما دیجئے، ہم جو الکہف کے نام سے دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ یہ بھی نبی علیہ السلام کو وہاں پسند آ جائے. بھائی دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، مانگنی چاہیے. تو یہ پھر اس موقع پہ وہاں دعا مانگی تھی. بہرحال حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینہ میں دین کی محنت کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ان کی محنت سے تقریباً پورے مدینہ کے انصار اور خزرج کے جو لوگ تھے نا، اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ انصار مدینہ کہلاتے ہیں. یہ تقریباً لوگ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے. یہ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان خود نہیں ہوئے تھے. ان کی بیگم ہند وہ مسلمان ہو گئی، بیٹے معاذ، محافظ اور خلاد یہ تینوں مسلمان ہو گئے، اور ان بیٹوں کے ایک ہم عمر دوست تھے معاذ بن جبل، یہ بھی مسلمان ہو گئے. اب ان لوگوں کو، گھر والوں کو یہ فکر کہ عمر ابن جموح 60 سال سے زیادہ کی عمر، بڑھاپا اور ایک ٹانگ کا بھی مسئلہ، ان کو دعوت کیسے دیں، ان کو کلمہ کیسے پڑھائیں، اور اگر خدا نہ خاصہ اسی حالت میں موت آ گئی تو کفر پہ موت. انہیں پریشانی لگی رہتی تھی. اور ادھر عمر ابن جموح کو یہ فکر ہوتی کہ سارا مدینہ تو بے دین ہوتا جاؤ. کافر کی سوچ کیا تھی کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو سارے مدینے میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو انہیں فکر تھی کہ میرے بچے بھی کہیں ادھر نہ نکل جائے. بچے لا تو چکے تھے اسلام، لیکن باپ کو اطلاع نہیں، اور باپ اس فکر میں کہیں بچے بے دین نہ ہو جائے.
تو اس قسم کا ماحول چل رہا تھا۔ تو ایک دن عمر بن جموح نے اپنی بیوی ہند کو کہا، یا ہند ذرا خبردار رہنا، الرٹ رہنا، دیکھنا جب تک ہم کوئی فیصلہ نہ کر لیں مشورے سے، اس وقت تک دیکھنا ہمارے لڑکے جو ہیں نا، تمہارے لڑکے جو ہیں یہ معاذ، معوذ اور خلاد، یہ کہیں مصعب بن عمیر کی دعوت کو قبول نہ کر لیں، ذرا خیال رکھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا خیال رکھوں گی، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ سے وہ باتیں سننا پسند کریں گے جو اس داعی نے اسے کہی ہیں؟ کیا مطلب وہ مسلمان ہو گیا، دین چھوڑ گیا؟ کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا آپ کو، بھئی وہ کہیں گیا تھا، وہاں ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کچھ باتیں سنائی تھی تو اس کو یاد ہو گئی ہیں، تو آپ سننا چاہتے ہیں؟ اصل میں چاہتی تھی کہ اللہ کا قرآن کسی طرح ان کے کانوں میں جائے۔ اچھا ٹھیک ہے بلاؤ۔ اب جناب بلایا گیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بیٹے کو تو معلوم ہے کہ باپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، باپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹا مسلمان ہو چکا، یہ کیفیت ہے۔ ماں نے کہا نہیں، انہوں نے کچھ سنا ہے یاد ہے، ذرا سن لیجیے۔ آپ بلایا۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے نہیں، مصعب بن عمیر سے قرآن سنا، اور پھر وہ قرآن اپنے والد کو سنایا جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ انہوں نے پڑھا۔ اب عمر بن جموح نے سورہ فاتحہ کو سنا، وہ تو عربی دان تھے، سمجھنے والے تھے، وہ سر جھکا گئے بیٹھے رہے، کافی دیر سوچتے رہے اور سنتے رہے، سوچتے رہے، پھر سر اٹھا کے کہا کیا خوبصورت کلام ہے، کیا زبردست کلام ہے۔ پھر پوچھا کیا ان کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ حضرت معاذ نے دیکھا کہ قرآن اثر کر گیا، کہنے لگے ہاں ان کا سارا کلام بہت ہی خوبصورت ہے، کیا آپ ان سے بیعت ہونا پسند کریں گے؟ اب ایک دم جو ہے نا وہ بیعت کی بات کے اوپر وہ ذرا بفر گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بیعت ہونا پسند کریں گے؟ آپ کا پورا قبیلہ ان پہ بیعت ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک دم ذرا جو ہے نا وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہو، میں منات سے مشورہ کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ منات کون تھا؟ وہ بت جو گھر میں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جب تک میں منات سے مشورہ نہ کروں۔ بیٹے نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کا قرآن کا اثر تو آیا ہے، اب ایک اور بات کہی بیٹے نے، منات کا اثر ختم کرنے کے لیے بیٹے نے کیا کہا کہ ابا جان یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کر لے، یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ایک بت ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ عقل رکھتا ہے، یہ آپ کو مشورہ کیا دے گا؟ اب باپ نے بڑا غصہ کیا، کہنے لگا میں تمہیں کہہ نہیں چکا، میں جب تک اس سے پوچھوں گا نہیں میں نہیں کوئی مشورہ دے سکتا، میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، پہلے منات سے پوچھوں گا، لکڑی کے بت سے پوچھوں گا۔ خیر بچوں نے محسوس کیا کہ باپ نے کم سے کم بات سن لی، اور ہم نے اندر توحید کی کوئی بجائی کر دی ہے نا، کچھ پودا لگا، کچھ کام شروع کر دیا۔ اب عمر بن جموح فوری طور پر نہ منات کے پاس چلے گئے، اس کمرے میں جہاں وہ بت رکھا ہوا تھا، چلو جی ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے بت کے پیچھے نہ کسی بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے تھے، اور پھر بت سے مشورہ کرتے، اور بوڑھی عورت جو بولتی وہ سمجھتے کہ اس بت نے اس کے اندر الہام کیا، القاء کیا، اسے اس کے دل میں ڈالا۔ اب یہ جو بڑھیا بول رہی ہے، یہ بول رہی ہے بت کی خواہش، جو بت چاہتا ہے۔ اس طرح کی جہالت کی باتیں تھیں، تو ان کا ایک باطل خیال تھا۔ اب خیر اس وقت بڑھیا تو کوئی نہیں تھی، یہ تو سیدھا گھر میں تھے، سیدھا اس کے پاس چلے گئے، ایک پاؤں ٹھیک تھا، اسی پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے بڑے ادب کے ساتھ، اور اس کی بہترین تعریف کی، اور بڑی اس کی جو ہے نا حمد و ثنا کی بت کی، اور سب کچھ کرنے کے بعد کہنے لگے منات تجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، یہ داعی جو مکے سے آیا ہے نا، ہمارے ہاں پہنچا ہے، وہ تجھے ہی نقصان پہنچانا چاہتے اور کسی کو نہیں، وہ صرف اس لیے آیا ہے کہ ہم تیری عبادت سے رک جائیں، اور میں اس کی اچھی باتیں سننے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بڑی عمدہ باتیں سنی ہیں، اس لیے آج میں تجھ سے مشورہ لینے آیا ہوں
جو تم مشورہ دو، جو تمہارا مشورہ ہو میں وہ کروں۔ یہ خاموش ہو گئے، ادھر بھی خاموشی ادھر بھی خاموشی، کوئی جواب نہ آئے، انتظار میں رہے۔ جب کافی دیر کو جواب نہیں آئے نا، بڑے غمگین اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے میرے پیارے منات، لگتا ہے تو ہو گیا ہے ناراض، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے تیری ناراضگی ہو، جس سے تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تجھے چند روز کی مہلت دیتا ہوں، تو چند دن بعد مشورہ دے دینا۔ یہ اپنے خدا کو اس قسم کی بات کر کے واپس آ گئے۔ اب پیچھے جو بچے تھے نا، وہ اپنے والد کے بت سے تعلق کو جانتے تھے، اور یہ سب چیزیں تو واچ کر رہے تھے، گھر کی بات تھی۔ انہوں نے ایک پلان کیا، انہوں نے سوچا کہ باپ کے دل میں نا کہیں توحید کی کرن، اس کے قرآن کا نور جو ہے نا وہ جگمگا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اثرات ہیں، اب صاف کرنا ہے اور بت کے اثر کو نکالنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے نا ایک بڑا پلان کیا کہ ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس بت کی عقیدت نکل گئی تو بس پھر توحید ہی ہے، پھر کیا رہ گیا، پھر تو یہ آ جائیں گے۔ پتہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ عامر ابن جموح کے جو لڑکے تھے نا، انہوں نے اپنے دوست معاذ ابن جبل کو بلائے، چاروں نے مل کے کیا کیا، اس لکڑی کے بت کو اٹھایا، جب اب بس ہو چکے تھے، کسی کو نہیں پتہ چلا، اٹھایا اور جا کے بنو سلمہ، جہاں اپنا ایک گھڑا تھا وہاں پہ، جہاں بنو سلمہ کے لوگ اپنی غلاظت، گندگی اور کوڑے دان سمجھ لیں آپ، وہاں جا کے پھینک دیا، اور کسی سے کچھ خبر نہیں، کسی لیے کوئی بتایا نہیں، اور واپس آ گئے۔ اب گھر میں سب سو گئے۔ اب صبح عامر ابن جموح اٹھے تو اپنی عادت کے مطابق گئے، جی ذرا اپنے خدا کو سلام تو کرو۔ گئے تو دیکھا خدا ہی غائب۔ اب تو جناب پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا، چیخ چیخ کے، چلا چلا کے، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا۔ گھر کے سارے بندے خاموش، چپ، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ انہوں نے سب کو خوب برا بھلا کہا، غصے کیا۔ اس کے بعد پھر باہر نکلے، چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچ گئے، تلاش کرتے کرتے اس گھڑے میں جو ہے نا ان کو اپنا خدا مل گیا۔ اس کو اٹھایا، واپس لے کر آئے، اس سے بڑی معافیاں مانگی، اس کو صاف کیا، نہلایا دھلایا، اس کو خوب معطر کیا، اور پھر کھڑا کیا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہو جائے نا کس نے کیا ہے، پھر میں دیکھوں گا اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، اس کو کیسے ذلیل کرتا ہوں، رسوا کرتا ہوں۔ خیر اب یہ ہو گیا۔ اب اگلی رات آئی، اب ان بچوں نے پھر یہی کام کیا، اور پھر اس کو خاموشی سے اٹھایا اور جا کے وہیں پھینک دیا، غلاظت اور کچرے میں۔ اگلے دن صبح پھر اٹھے تو پھر اسی طرح سب پہ غصہ، بیوی پہ، بچوں پہ، سب پہ، اور پھر تلاش کرتے وہیں گئے، پھر اٹھا کے لائے، پھر اسے نہلایا دھلایا، پاک صاف کیا، اپنی طرف سے جو ان کا عقیدہ ہوگا اس زمانے کا، خوشبو وغیرہ لگائی، اور پھر ان کو اپنے خدا کو سیٹ کر دیا۔ اب بچوں نے تو روز کی عادت بنا لی، اب وہ دیر سے سوئیں جلدی سوئیں، کب سوئیں، بچے تو گھر پہ، کوئی باہر والا تو آتا نہیں، اب کوئی کتنی دیر جاگے، جب رات بوڑھا آدمی، جب سو جائیں بچے اٹھائیں باہر پھینک دیں۔ ایک دن تو نا عامر ابن جموح کو بہت ہی غصہ آیا، رات انتظار میں تھے کہ مطلب پہرے میں تھے کہ میں دیکھتا ہوں آتا کون ہے، اب باہر سے تھوڑی کسی نے آنا تھا کہ ان کے جاگنے کا بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہو۔ خیر انہوں نے اپنی تلوار لی اور اس بت کے اوپر لٹکا دی گردن میں، کہا اے میرے منات، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے، اگر تیرے اندر ذرا بھی کوئی خیر ہے نا تو اپنا دفاع کر، دیکھ آج تجھے تلوار بھی دے کے جا رہا ہوں، وہ آئے نا اس کی گردن اڑا دینا۔ اب انہوں نے کچھ انتظار تو کیا لیکن کوئی بھی نہیں آیا، پھر جب نیند آ گئی جا کے سو گئے۔ اب بچوں نے دیکھا ابا اٹھ گئے، بچوں نے دیکھا ابا سو گئے، وہ گئے دوبارہ اس بت کو اٹھایا اور تلوار اپنے پاس رکھ لی، اور بت کو لے جا کے اسی گڑھے میں ڈالا، ایک مرا ہوا کتا پکڑا، اس کے ساتھ اس کی اچھے طریقے سے باندھ دیا، اس کو رسی سے کسی چیز سے، بت کے ساتھ مرے ہوئے کتے کو باندھ کے اسی غلاظت کی جگہ پہ پھینک دیا، اور تلوار خود رکھ لی۔ اب عامر ابن جموح صبح اٹھے نا تو پھر بت بھی غائب، تلوار بھی غائب۔ اب پھر غصے میں پھر گھر والوں پہ کچھ غصہ کیا، جو نکلے اور دوبارہ تلاش کرتے پھر وہی پہنچے تو دیکھا کہ وہ بت بھی وہاں موجود، غلاظت میں لتھڑا ہوا، اور مرا ہوا کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا، اور تلوار نہیں تھی، تلوار یعنی کہ جنہوں نے لے جانی تھی وہ چھین گئے، لے گئے۔ بس وہ دن ایسا تھا، یہ سب کچھ منظر دیکھ کرنا کہ بت کے ساتھ مرا ہوا کتا، رات کو تو تلوار کس نیت سے دیکھے گے کہ بت اگلے بندے کو جان سے ہی مار دے،
تو بس وہ تھا، اس دن سے ان کے دل میں بت کی نفرت پیدا ہو گئی، اللہ نے ڈال دی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود ہوتا، مشکل کشا ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا یوں گھڑے میں نہ ہوتا۔ بس ایک ہی رکاوٹ تھی، یہ منات، یہ نکل گیا، فوری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، فوری طور پر۔ اس کے بعد انہوں نے بالکل کوئی وقت نہیں لگایا، پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح بچوں نے محنت کی اور والد جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد نا ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اوہو اتنی بڑی زندگی میں نے کفر میں، شرک میں گزار دی، کیا میں لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتا رہا؟ انہوں نے کہا اب مجھے اس کا مداوع کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ اسلام کی تعلیم پہ، تبلیغ پہ، دعوت پہ، جہاد پہ سب کچھ لگا دیا کہ بس اب مجھے دین کا کام کرنا ہے۔ 60 سال سے زیادہ اوپر پہلے ہو چکا ہوں، اب کتنا وقت ہے کتنا نہیں، اب دین کا کام کرنا ہے۔ جب یہ خیال بندے کو پیدا ہو جانا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے اور جو وقت رہ گیا اس کو میں دین پہ کام کے لیے لگا لوں، پھر زندگی کچھ اور ہوتی ہے، پھر اٹھنا بیٹھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد دین کے کام شروع کیے۔ غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا۔ اب یہ تو ایک ٹانگ سے معذور تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے تینوں بیٹے شیروں کی طرح گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جہاد کی تیاریاں اور جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پورے گھر میں، پورے مدینہ میں ایک ماحول ہے اور سب کے چہروں کے اوپر شوق شہادت جگمگا رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کہا تم بھی جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بچوں نے کہا اباجان آپ بوڑھے ہیں، بیمار بوڑھے بھی ہیں اور ایک ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے، اور اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ مت جائیں، آپ معذور میں سے ہیں، اور قرآن میں ہے معذور کی اجازت کا، آپ نہ جائیں۔ وہ ناراض ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ جاؤں۔ وہ بڑی سخت ناراضی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بچوں کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ میرے بیٹے مجھے نیک کام میں شامل ہونے سے روکتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں لنگڑا ہوں، معذور ہوں، جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے، مجھے ایسی باتیں سناتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے میں اپنی اسی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ ایک ٹانگ صحیح لیکن اسی کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوں گا جو صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا شوق دیکھا، جذبہ دیکھا، تو بیٹوں کو فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ممکن ہے کہ اللہ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں جہاں یہ لفظ ملتا ہے نا کہ ممکن ہے کہ اللہ تمہیں شہادت عطا فرمائے، وہ بندہ شہید ضرور ہوئے، وہ ضرور شہید ہوئے جن کو نبی علیہ السلام نے اتنا بھی کہہ دیا نا کہ لعل اللہ عز وجل یرزقہ الشہادہ، بس وہ شہید ضرور ہوا۔ اس بات کا تو یہودیوں کو بھی اندازہ تھا۔ جنگ موتا میں جب صحابہ نکلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ امیر یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر، وہ شہید ہو جائیں تو وہ امیر، اور جب تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمان کسی اور کو بنا لے۔ یہودی ایک وہاں موجود تھا، ان کا یہ تینوں تو شہید ہو گئے۔ پھر وہ تینوں باقاعدہ تفصیل، جس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے جو تھے بھی نام یاد نہیں آ رہا۔ پھر بعد میں مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنایا۔ اس یہودی نے بھی کہا کہ نبی کی زبان سے نکل گیا نا یہ شہید ہو جائیں تو بس یہ ہو گئے شہید، یہ نبی کی زبان کی بات ہے۔ خیر جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آیا نا تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ ہند سے ملے، اور مل کے ایسے ملے کہ جب اب واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یقین تھا کہ میں شہید ہوں گا۔ اس طریقے سے مل کے گئے۔ رخصتی کا جو وقت تھا، جو الفاظ، جو بات چیت، جو معاملات، وہ ایسے ہی تھے کہ اب میری مدینہ واپسی نہیں ہے، حتیٰ کہ میری لاش بھی مدینہ واپس نہیں آئے گی، یہ بھی وہ دعائیں کر کے گئے، اور دعائیں کی خدایا مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما، مجھے شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹا۔ پھر وہ اس شان کے ساتھ میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں بیٹے ان کے ساتھ، قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ ان کے پیچھے ان کے ساتھ، ان کو گھیرے میں لیے ہوئے اور حفاظت میں لیے ہوئے چلے۔ جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں کی اچانک حالت خراب ہوئی تو مسلمانوں کے مختلف دستے بن گئے اور مسلمان آگے پیچھے ہونے لگے۔ اس وقت یہ
اپنی اس ٹانگ کے ساتھ کود کے پہلی لائن میں فرنٹ لائن میں آ گئے اور ان صفوں میں آ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے چند لوگ آگے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک ہی آ گئے۔ ان کے بیٹے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، بیٹا باپ کو بیک اپ دے رہا تھا، اور یہ دونوں بے جگری سے لڑتے چلے جا رہے تھے کافروں سے۔ اور عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ کی زبان پہ یہ جملہ بار بار، انی لمشتاق الی الجنہ، انی لمشتاق الی الجنہ، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ یہ دونوں باپ بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین کے ساتھ مستقل لڑتے رہے، برابر لڑتے رہے، حتیٰ کہ یہ کہ بعد دیگر چند لمحوں کے فرق سے دونوں ہی شہید ہو گئے اور اللہ کو جان دے دی۔ جب جنگ ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام شہداء کو دفن کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا ان شہداء کو انہی کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر دو، میں ان کا گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن نبی علیہ السلام ان کی گواہی دیں گے۔ پھر فرمایا جو مسلمان اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا، شہید ہوگا، زخم لگے گا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا، اس کا خون زعفرانی رنگ کا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ پھر فرمایا عمر ابن جموح کو عبداللہ ابن عمر کے ساتھ دفن کرنا، یہ دنیا میں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے اور مخلص دوست تھے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو یہ باتیں تھی حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق۔ ایک اور آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ آج میری والدہ نے روزہ رکھا، کل رات کو ملاقات ہوئی، میں گیا تو میں نے بات چیت کی، کہا امی آپ روزہ نہ رکھیں، میں انشاءاللہ صبح پورے مہینے کا فدیہ ادا کروں گا۔ ان کا ٹھیک ہے، طبیعت ان کی ایسی ہے، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، بغیر کسی کے ہلائے ہل نہیں سکتی۔ ایک دن کیا ہوا، کف سیرپ جو تھا نا وہ شوگر فری کی جگہ نارمل پلا دیا، تو اسی سے شوگر شوٹ کر کے 300 سے وہ 400 کے قریب چلی گئی، 431 ہو گئی ایک دم۔ کیا کہ کف سیرپ جو تھا وہ شوگر والا نہیں تھا، مطلب جو شوگر کے مریضوں کے لیے ہوتا ہے نا شوگر فری، وہ نہیں تھا، نارمل تھا۔ تو اتنی زیادہ ان کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، پورا کمرہ ایک ICU بنا ہوا ہے ہمارے گھر کا، تو کمزوری بہت ہے۔ تو رات کو میں نے ان سے بات چیت کی، پہلے تو میں چاہتا تھا ان کو کسی طرح پتہ ہی نہ چلے کہ رمضان آ گیا، لیکن یہ چھپ کیسے سکتا ہے؟ رمضان میں گھر کے معمولات، تراویح جناب، سحری افطاری، ساری روٹین ہی چینج ہوتی ہے، تو کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی مغموم تھی، بڑی پریشان تھی، لیکن اس کے لیے تیار ہو گئی ذہنی طور پر کہ ٹھیک ہے فدیہ ادا کر دو۔ آج صبح آفس جاتے ہوئے میں ملتا ہوا گیا، میں نے کہا ایک ضروری کام بھی تھا، میں نے کہا آپ اس کے لیے دعا کریں۔ کہنے لگی کام کیا؟ میں نے کہا وہ ابھی نہیں بتا سکتا، آپ دعا کریں، بعد میں بتاؤں گا۔ اور چہرے پہ جو روٹین کے نارمل آثار تھے اسی طرح سے میں چلا گیا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا۔ عصر کی نماز پڑھ کے جب واپس آیا نا تو ملنے گیا تو چہرے پہ اتنی کمزوری، نقاہت اور پریشانی کا عالم۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو بڑی نحیف سی آواز سے بولی روزہ رکھا ہوا۔ اب میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکا آپ نے کیوں رکھا، تو میں نے کہا اچھا آپ ابھی افطاری کر لیں، تو کہنے لیں کہ کیا ٹائم ہوا ہے، اب تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رہ گیا، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے، افطاری تو۔ میں نے کہا آپ نہ رکھتی ہیں اور ابھی کر لیں، کرنی ہو کہ نہیں اب تو بس ایسا ہی ہے۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ بس مجھ سے نہیں رکھا جا سکا، رکھ تو لیا ہے، یہ تو پورا کروں گی جیسے بھی ہوگا، لیکن بڑی مشکل ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے کل سے بالکل نہیں رکھنا۔ اچھا کچھ مجھے بھی ڈاؤٹ تھا کہ شاید غلط کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے نا ذہنی کیفیت ایسی ہے، کہتی ہیں میں کراچی میں ہوں یا میں کس گھر میں ہوں، مجھے اس کمرے میں لے جاؤ، تو ذہنی طور پر بھی کئی چیزیں نا ڈسٹرب ہیں۔ تو مجھے یہ بھی ہوا کہ شاید طبیعت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا، تو ایسا بھی ہوتا۔ پھر میں نے باہر آ کے تصدیق بھی کروائی، تو معلوم ہوا کہ واقعی روزہ رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مغرب کے بعد ہی افطاری کی۔ انشاءاللہ آئندہ تو ان کو منع کر دیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں رکھیں گی۔ آج انہوں نے محسوس بھی کر لیا کہ اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن اس سارے واقعے کو سنانے کا مقصد کیا ہے
یکم محرم یا 2 محرم تھی، بدھ کا دن تھا، مجھے یاد ہے۔ بیان کے بعد میں گھر واپس آیا ہوں، بدھ والے بیان کے بعد تو طبیعت خراب ہو گئی، رات کو ہسپتال لے گئے، بے ہوش ہو گئیں۔ 7 یا 6 محرم کی بات ہے، میں نے بیگم صاحبہ کو فون کیا جو ہسپتال سے ان دنوں رپورٹس آ رہی تھیں، میں نے کہا بھائی کفن وغیرہ کی تیاری، اس طرح کی چیزیں دیکھ لو، 9-10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے اور ہمارے تو الحمدللہ کفن موجود رہتے ہیں، تو پھر بھی دیکھ لو کہ مشکل نہ ہو جائے، اور حالات ایسے ہیں، اللہ پاک عافیت رکھے، پتہ نہیں اللہ نے کیا لکھا ہے، کیا منظور ہے اللہ کو۔ خیر پھر ہم چند دنوں کے بعد جب ہسپتال والوں نے مستقل ایک ہی رپورٹ دی، کچھ نہیں ہو سکتا، بے ہوش تھی، گھر لے آئے، تو وہ دن اور آج کا دن تقریباً 9واں مہینہ چل رہا ہے، ٹوٹلی بستر پر ہیں۔ اور اب رمضان آیا تو اس بیماری میں ان کا پہلا رمضان، ورنہ ہر رمضان میں سحری افطاری ساری چیزیں خود اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں، اپنے شوق سے کرتی، کچن کی ساری ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ تو اب روزے کی بار اپنے پاس ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اب اس کے لیے کیا اسے کہتے ہیں، تیمم کے لیے، تو نمازوں کے لیے، تو آج انہوں نے روزہ بھی رکھ لیا۔ تو میں تو 2 باتوں کے اوپر حیران ہوں، ایک تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ ایسے دیے، گھرانہ ایسا دیا۔ جو میری اصلی ماں تھی جن کا 2003 میں انتقال ہو چکا، وہ بھی رمضان میں 15-16 قرآن مجید آرام سے تلاوت کر لیا کرتی تھیں، اور سارے روزے اور معاملات الحمدللہ۔ اور جو نئی والدہ ملی اس عمر میں، مطلب اتنی عمر تو ان کی بہت زیادہ نہیں اس حساب سے، لیکن بیماری اور کمزوری انتہا درجے کی، پھر بھی انہوں نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا اور کسی نہ کسی طرح پورا کر ہی لیا۔ تو شکر میں اس بات پہ ادا کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بڑے عطا کیے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ بڑے ایسے ملے کہ ہمارے لیے مثال بنے، اور آج ایسی مائیں نہیں ملتی، ایسے باپ نہیں ملتے، ایسے گھرانے نہیں ملتے۔ آج کل کے تو نوجوان بھی روزہ نہیں رکھتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ایک بستر پر عورت جو انتہائی کمزور حالت میں رکھ لیا، وہ کیا تھا کہ ہمیشہ زندگی بھر روزہ رکھا ہے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ رمضان آیا ہو اور روزہ نہ رکھا ہو۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑی کیفیت تھی کل رات کو کہ روزہ نہ رکھنا ان کے لیے ایک جیسے کوئی بس بندہ مر ہی کیوں نہ جائے، بس ایسی کیفیت تھی۔ اب جنہوں نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوتی ہیں نا، کبھی گھٹنوں کا مسئلہ آ جائے، کبھی اور کوئی مسئلہ آ جائے، سجدہ وہ نہ کر سکیں، پھر ان کے دل کا غم کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ ہم سجدہ نہیں کر، نماز تو پڑھ رہے ہیں اب سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو جو گھر میں ماحول ملے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اللہ نے الحمدللہ ایسا گھر دیا، ایسا ماحول دیا، ایسے والدین دیے، تو اس کی ایک برکات، اثرات، ہر چیز ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا پاکیزہ بنائیں تو پھر اس کے اثرات خود بخود ہوتے ہیں۔